سورۃ مریم کی آیت نمبر 58۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ رب العزت نے انعام کیا، من النبیین، انبیاء علیہ السلام میں سے، من ذریۃ آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور انہی میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے منتخب کیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پہ رحمان کی آیات، خروا سجدا وبکیا، تو یہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف، اور پھر ان کے جانشین بنے ان کے بعد ایسے نالائق لوگ، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات اور لذات کے پیچھے چل پڑے، فسوف یلقون غیا، عنقریب وہ ڈال دیے جائیں گے جہنم میں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور اچھے اعمال اختیار کیے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، وہ باغات جو ہمیشہ کے ہیں جن کا اللہ رحمان نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے بن دیکھے، انہ کان وعدہ مأتیا، کوئی شک نہیں اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے وہاں پہ کوئی فضول بات، الا سلاما، سوائے سلامتی کے بات کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس جنت میں، بکرۃ وعشیہ، صبح بھی اور شام بھی۔
اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے تذکرے فرمائے۔ سورۃ مبارکہ کے آغاز میں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ضمن میں ان کے بیٹے یعقوب اور ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر اسی رکوع کے اندر شروع میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس تذکرے کے آخر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ وہ برگزیدہ انسان ہیں، یہ اللہ کے وہ منتخب چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ میرے محترم دوستو، سورۃ فاتحہ کے اندر ہم لوگ اللہ پاک سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کریم کا راستہ، یہ نہیں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، یہ نہیں فرمایا کہ جو یہ راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، کوئی متعین نہیں کیا، بلکہ ایک بہت خوبصورت لفظ ارشاد فرما دیا جو ہر زمانے کے اندر جس کو دیکھا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا۔ ہر دور کے اندر انعام یافتہ لوگ موجود ہیں، اور ہر دور کے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ اے اللہ تو ہمیں چلا۔ تو وہ مقدس ہستیاں، وہ برگزیدہ لوگ جن پہ اللہ پاک نے انعام کیا، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ من النبیین، یہ نبیوں میں سے ہیں، من ذریت آدم، اور ان کا سلسلہ نسل حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے جڑتا، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ان کو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ بندر سے ترقی کرتے ہوئے انسان بنا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ وہ انسان تو ہو سکتا ہے جس کی مت ماری گئی، ہمارا سلسلہ نسب اس کائنات میں سب سے پہلے انسان جو سب سے پہلے نبی بھی ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جا کے ملتا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، انہی میں سے کچھ وہ ہے کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ ظاہر ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اللہ رب العزت نے ساری نسلیں مٹا دی۔ طوفان نوح کے بعد دنیا میں جو نسل انسانی چلی ہے وہ سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام سے چلی۔ تو ابتداءً یہ انبیاء علیہ السلام نسل آدم سے تعلق رکھتے ہیں، اور انتہاءً یہ انبیاء علیہ السلام نسل نوح علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اسی طرح ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے ان کا تعلق۔ سارے انبیاء علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور خاص طور پہ ان کے بیٹے اسحاق
اور ان کے بیٹے یعقوب. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل ہے. اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ. انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. انبیاء بنی اسرائیل سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان سب کا نسلی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں ایک ہی نبی آئے اور وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ اور اشرف اکرم اور افضل نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان سب انبیاء علیہ السلام کے متعلق فرمایا ممن ہدینا واجتبینا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی، یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور واجتبینا، ان کو ہم نے منتخب کر لیا. یہ ہمارے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں. میرے محترم دوستو، ان کی صفت کیا تھی؟ مشترکہ خصلت کیا تھی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی یعنی اللہ رب العزت کی آیات پڑھی جاتی ہے تو خروا سجدا وبکیا، تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے، یہ روتے ہوئے اللہ کی آیات کے سامنے جھک جاتے. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ جناب اس کی حکمت کیا ہے، اس کے ریزن کیا ہے، یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے. بس یہ سب کی مشترکہ خصلت یہ تھی کہ اللہ کا حکم آ گیا تو یہ اپنا سر جھکا دیتے تھے، حکمتیں تلاش نہیں کرتے تھے، وجوہات جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اللہ کا حکم ہے بس ہم اس پہ عمل کرتے. میرے محترم دوستو، شیطان میں اور اولیاء رحمان میں یہی فرق ہے. شیطان کو ایک حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کیا کہا؟ میں کیوں اس کو سجدہ کروں، اس کو کیوں سجدہ کروں؟ لمن خلقت بیدی، اس کو میں سجدہ کیوں کروں؟ لمن خلقت طینا، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، کیوں سجدہ کروں اس کو؟ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی حکمتیں، وجوہات اور اس کے اسباب اور ریزن تلاش کرنا یہ شیطان کا کام ہے. اولیاء رحمان کا کام کیا ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا، ہمیں نہیں پتا کیوں آیا، ہم تو اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والے ہیں بس. انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ خصلت یہی تھی. اللہ کا حکم سنا، سجدے میں گر گئے، یعنی اس کو فوراً تسلیم کر لیا. اور یہ دوسرا معنی ظاہری طور پہ سجدہ بھی ہے کہ جو ہی ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی تھی تو خشیت سے، خوف سے، عاجزی سے اللہ کے حکم کے سامنے سر زمین پہ رکھ دیا کرتے. یہ آیت سجدہ ہے. علماء نے لکھا ہے یہاں پہ سجدہ کرنا واجب ہے، فوری ضروری نہیں، سجدہ تلاوت بعد میں بھی ہو سکتا ہے. درس کے بعد اگر مکروہ وقت شروع نہ ہو چکا ہو تو آپ سجدہ کر سکتے، اور اگر مکروہ وقت شروع ہو چکا ہو تو پھر اس کے گزر جانے کے بعد پھر سجدہ تلاوت ادا کیا جائے. بہرحال اس کا ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، کر لینا چاہیے. اور یہ بھی حکم ہے کہ ایک مجلس میں آیت سجدہ جتنی دفعہ بھی پڑھی جائے گی ایک ہی سجدہ ہوگا. جیسے اب ہم 2-3 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو سجدہ تلاوت ایک ہی ہوگا. لیکن اگر مختلف مجلسوں میں یہاں پڑھی پھر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ تو پھر جتنی دفعہ پڑھے گا اتنے سجدے واجب ہوں گے. سجدہ تلاوت آیت پڑھنے والے پہ بھی واجب ہوتا ہے، آیت کو سننے والے پہ بھی واجب ہوتا ہے.
لہذا ہم سب سجدہ تلاوت ادا کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ تو تھا انبیاء علیہ السلام کی صورتحال، یہ تو ہے انعام یافتہ لوگوں کا کردار، یہ تو ہے اللہ کے برگزیدہ پسندیدہ بندوں کی خصلت۔ اس کے مقابلے میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف، ان کے پیچھے ایسے ناخلف اور نالائق لوگ جانشین بنے۔ انبیاء علیہ السلام کی نسل میں بعض ایسے بھی آئے، ایسے ناخلف اور نالائق لوگ بھی آئے۔ یہاں لفظ خلف کا بولا ہے لام کے سکون کے ساتھ، لام پہ جزم ہے خلف۔ یہ لفظ خلف ان کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے لام کے زبر کے ساتھ۔ اور میرے دوستو آپ اندازہ کریں کہ دونوں کے معنوں میں بالکل فرق ہے، الٹ معنی ہے دونوں۔ خلف عربی زبان میں کہتے ہیں اس جانشین کو جو نالائق جانشین ہو، جو خراب کرنے والا جانشین ہو، اور خلف لام کے زبر کے ساتھ اس جانشین کو کہتے ہیں جو اپنے مقتدا اور پیروں کی صحیح جانشینی کرنے والا، یعنی معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے صرف ایک حرکت اور جزم کے فرق سے۔ فخلف من بعدہم خلف، نالائق جانشین، اور اسی کو خلف پڑھے تو اس کا معنی ہوتا ہے لائق جانشین۔ جیسے ہندی زبان کے اندر ایک لفظ ہے سپوت، سپوت کہتے ہیں اس بیٹے کو جو باپ کا فرما بردار اور لائق بیٹا ہو، لائق جانشین ہو۔ اور دوسرا لفظ ہے کپوت کا، کپوت اس بیٹے کو یا اس جانشین کو کہتے ہیں جو نالائق اور ہڈ حرام بیٹا ہو، اس کو کہتے ہیں کپوت۔ تو یہ اسی طرح کا لفظ اللہ پاک نے فرمایا خلف لام کے سکون کے ساتھ ایسے نالائق لوگ جانشین بنے جنہوں نے دو کام کیے، اضاعوا الصلاۃ، ایک تو نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور دوسرا لذات اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ نماز کو ضائع کر دیا، لذات اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم مفسر ہیں، تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی، صلحاء دنیا سے کثیر تعداد میں اٹھ جائیں گے، پھر ان کے پیچھے جو لوگ آئیں گے وہ نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، مسجدیں معطل ہو جائیں گی، اور وہ لذات اور خواہشات اور اپنے جذبات کی زندگی پہ لگ جائیں گے۔ یہ زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہو۔ بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں اضاعوا الصلاۃ کا معنی نماز کو بالکل چھوڑ دینا بھی ہے، بالکل چھوڑ دینا بھی، نماز کی پرواہ نہ کرنا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ میں جب آپ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو آپ نے سلطنت کے تمام عمال کو، تمام وزراء، گورنر، مشیر، جو بھی حکومت کے افسران تھے، ان سب کو یہ سرکولر جاری کیا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم ترین کام میرے نزدیک نماز کا کام ہے۔ فمن ضیعها فما سواها اضیع، جو اس کو ضائع کر سکتا ہے وہ نماز کے علاوہ باقی کاموں کو زیادہ ضائع کر دے گا۔ جو نماز کی پابندی نہیں کر سکتا وہ حکومت کے دوسرے کاموں کو دیانتداری سے سر انجام نہیں دے سکتا، لہذا اس کو میری حکومت میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ سرکولر جاری کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو روایت کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کے اندر۔ میرے محترم دوستو، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کس قدر اہم چیز ہے، کس قدر اہمیت ہے نماز کی۔ اور پھر اس سے اگلی بات، بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں
کہ نماز کا ضائع کر دینا صرف نماز چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا یہ بھی نماز کو ضائع کر دینا، صحیح ادا نہ کرنا، اس کے رکوع اور سجود کا خیال نہ رکھنا، اس کے آداب اور مستحبات کا خیال نہ رکھنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور بڑے تیزی کے ساتھ رکوع سجدے کر رہا ہے، صحیح طریقے سے قیام نہیں کرتا، رکوع سے اٹھتا ہے تو جلدی سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے سے اٹھتا ہے تو فوراً دوسرا سجدہ کر دیتا ہے، اعتدال نہیں کرتا نماز کے اندر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، ادھر آؤ بات سنو۔ بات پوچھا کتنے عرصے سے پڑھ رہے؟ اس نے کہا جی میں 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہو تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی، اور اگر اسی طرح نماز پڑھتے مر گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے خلاف مرو گے، آپ کے دین کے برعکس سے مرو گے۔ اپنی نماز ٹھیک کرو۔ اس کی نماز میں کمی کیا تھی؟ نماز میں اعتدال اور سکون نہیں تھا۔ میرے محترم دوستو، اس کو بھی علماء نے فرمایا یہ بھی نماز کو ضائع کر دینا، اس لیے ہمیں نمازیں اپنی درست اور ٹھیک پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، فرمایا جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یہ بھی نماز کو ضائع کر دینا، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا۔ میرے محترم دوستو، جماعت بہت اہم چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے، فرمایا جس شخص نے اذان کی آواز سنی اور پھر گھر میں یا جماعت کے علاوہ نماز پڑھ لی، گھر کا مطلب صرف گھر نہیں ہے، گھر کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوا، دکان میں پڑھ لی، گھر میں پڑھ لی، فیکٹری میں پڑھ لی، دفتر میں پڑھ لی، یا مسجد میں ہی آ کے بغیر جماعت کے پڑھ لی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں سمجھو گویا اس نے نماز پڑھی نہیں، کسی عذر کی وجہ سے کبھی رہ جائے تو رہ جائے، ورنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں تو کھلے منافقوں کی بھی اجازت کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، کھلے منافقوں کی بھی، کہ وہ جماعت کو چھوڑ دیں، منافقوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ جو سخت بیمار ہوتا تھا، 2 آدمیوں کے سہارے چل سکتا تھا، اس کو بھی صف میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا، گویا ان کے نزدیک یہ کوئی سخت بیمار نہیں ہے۔ ہم آج معمولی عذر پہ جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ میرے محترم دوستو، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت اہم ترین حکم ہے، اور اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے جو لوگ بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں کسی کو اپنی جگہ مصلی پہ کھڑا کروں اور چند لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں اور ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو بلا عذر گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں بھی گھروں سے مراد محض گھر نہیں ہے، فیکٹری میں پڑھے، دکان میں پڑھے، مسجد کے علاوہ پڑھے، جماعت کے بغیر پڑھے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کسی وجہ سے رہ جائے، آنکھ نہیں کھلی، دیر ہو گئی، یا کسی بہت اہم کام میں مشغول، اول تو کوشش کرنی چاہیے اپنے کاموں کو اس انداز سے رکھیں کہ نماز کے ٹائم سے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں، یہ اہتمام صلاۃ ہے۔ اور یاد رکھیں نماز کے جتنے وعدے ہیں، نماز پڑھنے پہ کوئی وعدہ نہیں، سارے وعدے نماز کے اہتمام پہ، نماز کے اہتمام پہ۔ اور اہتمام کس کو کہتے ہیں؟ اہتمام کہتے ہیں کہ چیز کی تیاری اس کے وقت سے پہلے کی جائے، اس کو اہتمام کہا جاتا ہے۔ کسی بھی کام کی تیاری اس کے وقت سے پہلے کرنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے اہتمام۔
اب میرے دوستو جو نماز کا اہتمام کرے گا، وقت سے پہلے تیار ہوگا، مسجد میں آئے گا، یہ وہ نماز ہے جو ضائع ہونے سے بچ گئی، ورنہ فرمایا اضاع الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا۔ اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ واتبعوا الشہوات، لذات کے پیچھے لگ گئے، لذات اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اپنی من مانی زندگی، میرا جسم، میری مرضی اور میری خواہشات، کون مجھ سے پوچھنے والا، میں کسی کا پابند نہیں۔ یاد رکھے میرے دوستو، عزیز ساتھیوں، ہم سب اللہ رب العزت کے پابند ہیں، ہم سب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں، ہم دنیا کی کسی طاقت کے غلام نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں آئے، ہم اللہ کی مرضی کی زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو خواہشات کی زندگی یہ اللہ کے نبیوں کی ہدایت کو ضائع کر دینے والی بات ہے، نہ خلف اور نہ لائق جانشینوں والی بات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، تین چیزیں فرمائی خواہشات کی زندگی میں، فرمائے یہ تین چیزیں بھی داخل، خواہشات کی زندگی میں، لذات کی زندگی میں، واتبعوا الشہوات میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں یہ تین چیزیں بھی داخل ہے کہ انسان اپنے مکانات کی تعمیر میں لگ جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بنا لے، ایک عام رہائش ہے اس میں گزارا ہو سکتا ہے، ایک خواہ نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کے لیے، آج ہمارا سرمایہ میرے دوستو کچن پہ اور باتھ روم پہ لگ رہا ہے، کچن شاندار ہو اور باتھ روم اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، سارا سرمایہ اسی پہ جا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ بھی واتبعوا الشہوات میں ڈال۔ دوسرا فرمایا ایسی سواری کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں، لوگوں کی نظریں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں، ایسی سواری لوگوں کو دکھانے کے لیے حاصل کرنا، یہ بھی واتبعوا الشہوات میں داخل ہے۔ تیسرا فرمایا ایسا فاخرانہ لباس، میں کپڑے پہنوں لوگ دیکھیں واہ واہ کیا کمال لباس پہنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایسا لباس پہننا بھی کہ لوگ دیکھیں، حضرت علی فرماتے ہیں یہ بھی واتبعوا الشہوات میں داخل ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے دنیا کی چیزوں کو، اس کی زیب و زینت کو منع نہیں کیا، لیکن وہ سب اظہار تشکر کے لیے ہو، اظہار تکبر کے لیے نہ ہو، اور اظہار لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ میرے اندر بڑے، میں بڑا مال والا، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، اظہار تکبر اور اسی طرح لوگوں پہ بڑائی اور برتری کا اظہار، یہ اسی چیز کو واتبعوا الشہوات میں داخل کر دیتے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایسے نالائق جانشین ہوں گے جنہوں نے نماز ضائع کر دی، جو خواہشات اور لذات نفسانیہ کے پیچھے چل پڑے، فسوف یلقون غیا، اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ غی عربی زبان میں رشد کے متضاد بھی آتا ہے، رشد ہدایت کو کہتے ہیں اور غی گمراہی کو۔ یہ لوگ نماز کو ضائع کرنے والے یا لذات کے پیچھے پڑنے والے، یہ گمراہی میں جائیں گے، یہ ہے اصل میں گمراہ لوگ، یہ ہے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ۔ اور آج اللہ معاف کرے بدقسمتی سے رہبر اور رہنما ایسے بن گئے جو کہتے ساڈی پڑھی پڑھائی ہے، ساڈی نماز پڑھی پڑھائی ہے، تھوڑی اتنے ساڈی مکے مدینے۔ میرے محترم دوستو، جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، وہ پرلے درجے کا گمراہ انسان ہے، وہ ہمارا رہبر و رہنما نہیں ہو سکتا۔ جو شخص لذات اور خواہشات کی زندگی گزارتا ہے وہ شخص گمراہ انسان ہے، وہ ہمارا رہبر و رہنما نہیں ہو سکتا۔ رہبر و رہنما ہم اس کو چنیں جو نماز کا پابند ہے، جو خواہشات نفسانی اور لذات نفسانی کی زندگی سے بچا ہوا، اس کو ہم رہبر و رہنما بنائیں، ورنہ فرمائے یہ خود بھی گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ کرے۔ اور بعض علماء فرماتے غی
جہنم کی ایک غار کا نام ہے، جہنم کے اندر ایک غار ہے، اس کا نام ہے غج، اور یہ ایسی غار ہے کہ جس سے ساری جہنم بھی پناہ مانگتی، ساری جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں اس غار میں ان زناکار مردوں عورتوں کو رکھا جائے گا جو زنا سے توبہ بھی نہیں کرتے، اور ان شرابیوں کو رکھا جائے گا جو شراب پینے سے توبہ بھی نہیں کرتے، اور ان سود خوروں کو رکھا جائے گا جو سود خوری سے توبہ بھی نہیں کرتے، اور فرمایا ان نالائق لوگوں کو اور ایسے بدگماش لوگوں کو جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں ان کو رکھا جائے گا جو جھوٹی گواہی دینے سے توبہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے اور اس کی ہر غار سے پناہ نصیب فرمائے۔ یہ وہ نالائق لوگ ہیں جو جہنم کا حصہ بنیں گے، لیکن ان سے بچیں گے کون؟ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهل، صل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔